طرفت نام تو سلام لویا۔ آج ہم رومیوں 5 باب اس کی 6 آیت سے 12 آیت تک پڑھیں گے لمبائی۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہم جو سب گناہ گار ہیں خدا یسوع نے سب کے لیے فدیہ دیا۔ کسی رات بعد کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور جب ہم اس کے خون کے باعث آب ناصبات ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کے سبب سے موت آئی، جو موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اگر ہم خدا کی محبت کا آغاز کی تلاش کریں، تو ہم ناکام رہیں گے، اس لیے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا ہمیشہ پیار کرتا رہا ہے، اس کی محبت کو بائبل مقدس میں ازل سے اب تک بیان کیا گیا ہے۔ اس نے انسان کی اپنی محبت میں پیدا کیا، لیکن یہ اس کی محبت کا آغاز نہیں تھا۔ کیا خدا نے ہم سے اس وقت بھی محبت کی جب ہم اچھے اور مضبوط نہیں تھے؟ یقیناً وہ آدم اور حوا کو ان کے حکم دوری کے گناہ سے
پیشتر ہی پیار کرتا تھا، لیکن ان کے گناہ کے بعد بھی خدا نے آدم کو پکارا، تو کہاں ہے؟ یہ خدا کی محبت کی حیران کون مثال ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہیلیلویا، بلکہ وہ ہمارے پیار کرنے سے پہلے ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہماری بغاوت اور کمزوری بھی ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ مسیح خداوند نے ہمارے لیے موت گوارا کی جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، نہ کہ ہم کوئی نیک فارغ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم اپنے بدترین حال میں تھے، ہاللویا۔ یہ وہ دور تھا جب ہم بے اختیار اور گناہ گار تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم خدا کے خلاف بغاوت اور جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم اب تک کی جانے والی سب سے بڑی محبت کو مسرد کر رہے تھے۔ کیا آپ ایسی خوشی کے متمنی ہوں گے جو آپ کا دل شادمانی سے بھر دے؟ ہاللویا۔ کیا آپ جھومتے ناچتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سمائیں؟ وہ خوشی یہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے اپنی جان دی، اس نے ہماری موت کو اپنے گلے لگا لیا اور ہمارے بھاری گناہوں کا بوجھ آپ خود اٹھا لیا۔ دوسرا کنوینس جو 5 باب کی چیز بیان کرتی ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے بعد سے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ان تمام گناہوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہیں۔ جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہمارے گناہ ان گنت ہیں اور ہماری سوچ کہ کئی گناہ زیادہ بڑے۔ ذرا غور کیجیے کہ جب یہ سب بوجھ صلیبی بڑا یسوع پر لادا گیا، یہ وہ محبت ہے جو آپ کے ماضی کے لیے کافی ہے۔ بہت سا پیار محبت تو صرف اچھے اور مضبوط لوگوں کے لیے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن کمزوروں کے لیے بہت جلد بدل یا ناکام ہو جاتی ہے۔ خدا کی محبت آج کے لیے کافی ہے
خدا باپ نے اپنی محبت اپنے ازلی بیٹے کی صلیب پر قربانی کے ذریعے ظاہر کی ہے، اور آج بھی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس پیغام کے مضمون کی آیت نمبر 9 اور 11 میں لفظ اب سے استعمال غور کیجیے۔ خدا بہت زیادہ کے الفاظ استعمال کر کے اس حقیقت پر زور دیتا ہے۔ نہایت عمدہ دلیل یہ ہے کہ اگر خدا نے اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ہم سے اتنا پیار کیا تو یہ ایک موجودہ حقیقت ہے جس سے ہم آج خوش ہوتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں۔ ایک مسیح کی موجودہ حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم اب بھی ایسی بے یقینی، ایسی کفیت میں مطلبہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ ہم سے خود محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کہ آیا خدا ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ درجے 12 مضمون کی آیت نمبر 9 کے مطابق ہم راست باز ہیں، یعنی راست باز ٹھہرائے گئے۔ یہ ایک قانونی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیں اس طرح قبول کرتا ہے جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خدا ہمیں اس طرح تعمیر کرتا ہے جیسے ہم نے خود ہی یسوع کے نیک اعمال انجام دیے ہو۔ اس کا مطلب یہی سمجھا جانا چاہیے کہ خدا ہمیں یسوع کی راست بازی میں اور یسوع کی راست بازی کے ذریعے دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ فضل سے راست باز ٹھہرایا جانا کبھی دہرایا نہیں جا سکتا۔ ہم اس وقت اس سے زیادہ اور راست بازی نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ ہی خدا ہمیں اس سے بہتر صلاحیت دے سکتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ خداوند کے وسیلے بخشی۔ یہاں تک اگر ہم اپنی کوشش سے 1000 برس تک بھی بڑائی کرتے چلے تو بھی ہم ویسے راست باز نہیں ہو سکتے جیسے خداوند نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس لیے کہ ہم یسوع کے خون کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ نہ کہ اپنے کسی عمل کی بدولت راست باز کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ ٹھہرائی گئی اور مقرر کی گئی راست بازی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم نے خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والی کلیسیا سچائی سے واقف ہے۔ خدا کی محبت کسی بھی طرح پریشانیوں اور ضرورت کے پورا ہونے کے لیے صرف ماضی ہی نہیں بلکہ خدا نے آپ سے بھرپور محبت کی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آج کہاں ہیں
وہ آپ سے سچ مچ محبت کرتا ہے. آپ خداوند اپنے خدا کی محبت کی وسیع دائرہ سے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بائبل مقدس واضح طور پر تعلیم دیتی ہے کہ خدا کا قہر بے دینوں پر نازل ہوگا. عدالت کے روز بہت سے لوگ اس کی قہر سے بھاگنے کی کوشش کریں لیکن سب بیکار ہے. بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ یسوع کو خداوند قبول کرنے والا خداوند یسوع کے خون سے ڈھانپا ہوگا اور اسے خدا کے قہر کی برداشت کا تجربہ نہیں ہوگا بلکہ وہ محفوظ رہے گا. رومیو 8 باب اس کی پہلی بیان کرتی ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہم صرف اسی سے محبت کی توقع کر سکتے ہیں جس نے ابتدا میں ہمیں ڈھونڈا اور پا لیا. وہ آخر میں بھی ہم سے پیار کرے گا. اسی کی محبت مستقبل کے لیے کافی ہے. بائبل مقدس نے اعلانیہ یقین دلایا ہے کہ اگر خدا نے اپنا فضل بخشنے اور صلح کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا تو ہم یسوع مسیح کے کفارہ سے نجات پائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ مسیح خداوند کی زندگی نجات کی اہم ضمانت ہے. ہاللیلویہ. وہ زندہ نجات زندہ ہے. ہاللیلویہ. ہمارے لیے کفایت کرتا ہے. ہاللیلویہ. روح القدس ہمارے لیے کفایت کرتا ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ اپنے آپ کو اعتماد کی جدوجہد میں تنہا سمجھتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ غلطی پر ہیں. مسیح خداوند آپ کے ساتھ اور روح القدس آپ کے اندر کام کرتا ہے. ہاللیلویہ. مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت آپ کے لیے کافی ہے. خدا کی محبت ایک نور ہے. ہاللیلویہ. جو تاریک رات میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ہاللیلویہ. کوئی دھند اس کو نور کو کم یا مدھم نہیں کر سکتی. کوئی گناہ اس نور کو سیاہ یا ماد نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اب آپ مسیح کی زندگی بسر کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور یقینی بات نہیں. خدا کی محبت کافی ہے. ہاللیلویہ. خدا کی محبت کافی ہے. ہاللیلویہ. یہ آپ کے حال کے لیے کافی اور آپ کے مستقبل کے لیے بھی کافی اور وسیع تر ہے. خدا کی محبت کی سب سے بڑی یقین دہانی رومیو 8 باب 38-39 میں ملتی ہے. کیونکہ مجھے یقین ہے خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت اور نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. لہذا میں شخصی طور پر آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسی محبت میں آ جائیں. سب آ جائیں. لہذا میں شخصی طور پر آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسی محبت میں آ جائیں جو کبھی آپ سے الگ نہیں ہو. ایسی محبت کی طرف جو آپ کو جوش سے بھر دے گی. ایک ایسی محبت میں آئیں
جو کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اور محبت کی گہرائی چوڑائی اور زیادہ گہرائیوں میں اترنے کے پیارے بخشے گی۔ ایسی محبت میں آئے جو آپ کو ہمیشہ کے وہ تو محبت کی گہرائی چوڑائی زیادہ گہرائیوں میں اترنے کی پیاری بخشے گی۔ تاہم اگر آپ ناکام ہو چکے ہیں، بے شک آپ بڑے بااخلاق ہو، انسانیت محبت آپ کو ناکام کر دے گی، صرف اور صرف خدا کی محبت آپ کے لیے معتبر اور کافی ہے۔ سچ مچ ہیلیلویا، خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا سمجھا۔ ہیلیلویا۔